میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو میری امت کا درود سنتے ہیں اور سن کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی میرا امتی محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کا درود بھی سنتا ہوں اور سن کر اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میرے بھائیو، فرمایا کہ میرا امتی اگر محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور سن کر اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ ایک اور روایت میں میرے آقا نے فرمایا، میرا امتی اگر محبت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ درود پاک اس کے باپ، اس کے دادا اور اس کے قبیلے کے نام سے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے، حضور اسے تو جانتے ہی جانتے ہیں، حضور اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اس کے دادا کو بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی نے میرے لیے درود پڑھ کے بھیجا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے کہ مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، حضور خود سماعت فرماتے ہیں، اس حدیث میں ضعف ہے۔ اصل حدیث یہ ہے کہ جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اور سن کر سونے کی پلیٹ میں سجاتے ہیں اور سجا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان سے کہا میں نے کہ یار جو قدموں میں کھڑا آپ کا دربان ہے وہ تو درود پاک سن لیتا ہے، پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی یار اگر قدموں میں کھڑا غلام ہم یہاں سے درود پڑھیں تو وہ سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو پھر امام الانبیاء کی سماعت کا کیا عالم ہوگا، جن کے بارے میں فرمایا اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں جلوہ فرما دیتا ہے۔ اور جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا پھر اللہ نے بھی انہیں دنیا میں بھی سرفرازیاں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر و حشر میں بھی سرخرو فرمایا۔